السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ذکر ہو رہا ہے ان آیات کے اندر طالوت اور جالوت کے ٹکراؤ کا، حق اور باطل قوتوں کے تصادم کا۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہے یہ کیوں ضروری ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز بتائی جائے گی، اور اس کے کچھ الفاظ جو ہیں بڑی اہم ہیں، ان کو قرآن کی جو انداز اسلوب ہے اس کی روح سے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو الفاظ ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں اس آیت کے۔ فَهَزَمُوهُمْ، پس طالوت کے لشکروں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دی۔ اب آگے بتا رہا ہے کہ کیسے شکست دی۔ کہتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، دو لفظ ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے قانون کی روح سے۔ تو یہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اپنے شعبے سے اپنے جو بھی شعبہ ہے جس میں انسان ہے، وہ عدلیہ کا شعبہ ہو، وہ کوئی سیاسی ادارہ ہو، وہ کوئی قانون بنانے والا کوئی آئینی ادارہ ہو، کوئی معاشی ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی پبلک ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کہتا ہے کہ اپنے شعبے سے متعلق علم و فن حاصل کرنا یہ اللہ کا قانون ہے، اور جسمانی و دماغی صلاحیتوں کی بھرپور ڈیولپمنٹ کرنا، وہ جس بھی شعبے میں ہو اس شعبے سے ریلیٹڈ علم حاصل کرنا، اس سے ریلیٹڈ علم حاصل کرنا۔ یہ کوئی مذہبی علم نہیں ہوتا، وہ علم اور فن جو شعبے سے متعلق ہو، اور پھر اپنی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کرنا، جسمانی ذہنی صلاحیتوں کی ڈیولپمنٹ کرنا، تو ان کو پھر صحیح طریقے سے استعمال میں لانا، موت سے نہ ڈرنا، حق پر ڈٹ کر کھڑے ہو جانا، دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی قابلیت پیدا کرنا، یہ سارے اللہ کے قوانین ہیں جو پیچھے ہم مسلسل ان کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آگے یہ کہتا ہے کہ دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کی جب تم صلاحیت حاصل کر لو گے، تو یہ دفاعی امور سے متعلق بات ہوگی نا۔ جو لوگ دفاع کے اندر ہیں، ملک و قوم کے جو لوگ بھی دفاعی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ایسا محکمہ قائم کرنا، اس کے اندر ایسی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا کہ جب بھی دشمن قوتیں کوئی ایسی کوئی سرکشی کریں یا اس کے اوپر حملہ کریں تو اس کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت حاصل ہو جائے، تو اپنی حفاظت کرنے کی پوری صلاحیت حاصل ہو جائے، اس طرح سے اپنے امور کو سر انجام دینا، یہ سارے اللہ کے قوانین کی روح سے ہوتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور طالوت کے لشکر میں شامل داؤد علیہ السلام نے طالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جب جنگ ہوئی ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی جو جالوت اور اس کا جو لشکر تھا وہ باطل قوتیں تھیں، معاشرے کا امن تباہ کر رہے تھے، حق اور انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، نظام ہی قائم نہیں ہونے دے رہے تھے سوسائٹی کے اندر۔ تو پھر جب وہ باز نہیں آئے تو مقابلے میں آئے، تو پھر جو داؤد علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کیا، جالوت جو کفر کی قوت بن چکا تھا اس کو پھر قتل کر دیا۔ یہ آمنے سامنے مقابلہ ہوا، اس میں یہ ہوا۔ اور آگے اب داؤد علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، الملک اور الحکمت۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ نے داؤد کو الملک اور الحکمت دی، یعنی اللہ نے قانون کی روح سے اللہ کے قانون کی روح سے داؤد نے مملکت و سلطنت اور حکمت و بصیرت، فہم و فراست حاصل کی۔ تو یہ حاصل کرنی ہوتی ہے، قانون اللہ کا ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو اپنی طرف سے منسوب کرتا ہے کہ ہم نے دی، وہ ایکچولی ہم نے نہیں دی ہوتی، یعنی ان کو حاصل کرنے کے ہم نے قوانین دیے، رہنمائی دی کہ کیسے یہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لفظی ترجموں سے بات سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح تو پھر یہ ہوا
کہ اللہ نے بس دے دی اور جس کو نہیں ملی تو وہ اللہ نے نہیں دی، تو اس کی محرومی جو ہے وہ اپنی محرومی کے لیے روتا پھرے۔ تو یہ اس طرح سے جو تراجم ہیں وہ ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو انسانوں نے اللہ کے قوانین کی روح سے یہ چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، مملکت، اقتدار، سلطنت، حکومت، یہ سارے اللہ کی قوانین کی روح سے حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ نے جو وزڈم دی ہے، انٹلیکٹ دیا ہے، اس کو استعمال کر کے ریشنلی ڈیسیژن میکنگ کرنا، یہ بھی اللہ کے قانون کی روح سے ہی ہوتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَعَلَّمَهُ، یہ بھی سمجھ لیں بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا ترجمہ بڑا عجیب سا کیا ہوا ہے۔ وَعَلَّمَهُ یہ اسی سے علم ہے، یعنی داؤد کو وحی کا علم دیا۔ اب سمجھ آ رہی ہیں؟ اب تراجم پڑھیں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ بڑی عجیب سی تراجم ہے۔ وَعَلَّمَهُ، اور داؤد کو، یہ ہو جو ہے داؤد کی طرف پروناؤن ہے، اشارہ کرتا ہے۔ وَعَلَّمَهُ، اور داؤد کو وحی کا علم دیا، اللہ نے دیا نا۔ تو اب آگے جو الفاظ ہیں مما یشاء، یہ بڑے اہم ہیں۔ یہ اس سے کیا مراد ہے؟ وَعَلَّمَهُ، پہلے بات کہی کہ اللہ نے داؤد کو وحی کا علم دیا، اور آگے کہا مما یشاء، اس سے جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کا تو علم بڑا وسیع ہے نا، تو اتنا علم جو ضروری تھا انسانوں کی رہنمائی کے لیے بذریعہ وحی داؤد علیہ السلام کو دیا، ایسے ہی باقی انبیاء کو بھی دیا۔ تو یہ ہے مما یشاء، اس سے، مما کا مطلب ہوتا ہے اس سے جو، اور یشاء جو اللہ نے چاہا، یعنی جو انسانی بہتری کے لیے اللہ نے چاہا، اس کو بہتر سمجھا، وہ علم اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ اب تراجم پڑھیں گے تو وہ بڑے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ اور طرف لے کر جاتے ہیں چیزوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے قانون مشیت کے مطابق انسانوں کے لیے جو بہتر سمجھا، اس کا علم بذریعہ وہی داؤد علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ ہے اس کا معنی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ تو سمجھ آئی کہ یہ قرآن کریم کس طرح سے بات کو سمجھاتا ہے، تو اس کے لیے انداز اسلوب اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تمام انسان زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کر لیں، اس لیے یہ علم دیا گیا۔ طالوت اور جالوت یعنی حق اور باطل کی جنگ کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس آیت کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی کہ ہم نے کیوں تمہیں طالوت اور جالوت کا یہ جو ٹکراؤ ہے، ان کی جو جنگ ہے، کیوں بیان کی ہے؟ حالانکہ وہ ہم سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، تو آج ہمیں یہ بات سنانے کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ یہ مقصد یہاں پر بتا رہا ہے، کہتا ہے اس لیے ہم نے تمہیں یہ واقعہ سنایا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرا دیتا، دفع نہ کرا دیتا، یعنی اگر اللہ سرکش قوتوں کی روک تھام کا قانون بیان نہ کرتا، اور اگر وہ حق پرست قوتوں کے ذریعے انتظام نہ کرا دیتا تو کیا ہوگا؟ اس سے پھر کیا ہوتا؟ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لفسدت الارض، تو پھر زمین فساد سے بھر جائے۔ اگر وہ یہ قانون بیان نہ کرے کہ جو حق پرست قوتیں ہیں وہ اپنی تیاری رکھیں، اور باطل قوتیں جب بھی سرکشی اختیار کریں تو ان کا مقابلہ کریں اور ڈٹ کر مقابلہ کریں، ان سے ڈریں نہیں، تو کہتا ہے اگر یہ انتظام اللہ نہ کرتا، یہ قانون اللہ بیان نہ کرتا، تو لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جائے۔ تو دیکھیں یہ چیز قیامت تک چلے گی۔ اب تو وہ روش جو قیامت تک چلنی اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اسی کو قرآن دوسری جگہ پر سنت بھی کہتا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ اس چیز کو بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جو ہے تمام عالمین یعنی تمام جہانوں پر فضل والا ہے، یعنی اللہ کے قانون نشو و نما کی روح سے تمام کارخانہ کائنات ہر جاندار کے لیے رزق پیدا کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ دنیا میں سرکش قوتوں کا مقابلہ انسانوں نے اللہ کے قوانین کی روح سے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو براہ راست اوپر سے آ کے مدد نہیں کرتا، یا اس کے کوئی ملائکہ ایسے نہیں آ کے مدد کر دیتے، انسانوں نے
وہ کچھ کرنا ہوتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، تو ریاستی سطح کے اوپر عسکری شعبہ کا قیام لازمی ہے تاکہ دشمن قوتوں سے ملک و قوم کا دفاع کیا جا سکے۔ یہ اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو صرف اللہ کے قوانین کے اوپر عمل کرنے سے ہی انسانی حفاظت اور ترقی و تعمیر ممکن ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے دفاع کا شعبہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ تو اس لیے وہ اس آیت کے اندر طالوت اور جالوت کے ٹکراؤ اور اس کے ٹکراؤ کے مقصد کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے طالوت نے وہ لشکر جمع کیا اور جالوت کا مقابلہ کیا، اسی طرح آج بھی جو ملک ہیں وہ اپنے قوم کی حفاظت، ملک و قوم کی حفاظت کے لیے، حق اور انصاف کے قیام کے لیے وہ دفاعی محکمہ قائم کریں اور اس کی اتنی استعداد رکھیں کہ وہ کسی بھی برے وقت میں، کسی بھی دشمن قوت کے حملہ کرتے وقت وہ ملک و قوم کا دفاع کر سکے۔ تو قرآن کی روح سے یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اس قانون کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بنائیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔